ایمان اور اس کے مسائل کی 11ویں حدیث۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو دگنا ثواب ملے گا۔ پہلا، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، یعنی یہودی یا نصرانی، اس کا اپنے نبی پر ایمان تھا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو غلام ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، وہ اللہ اور اپنے آقاؤں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کی ملکیت میں لونڈی ہے، وہ اس سے جمع کرتا ہے اور اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے اور بہترین تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ مزید برآں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ دوہرے ثواب کا حقدار ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 12ویں حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچا سکیں گے۔ البتہ اسلام کے حقوق مثلا قصاص، حدود وغیرہ میں ان کا خون اور مال محفوظ نہ رہے گا، اور ان کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کل کو قیامت کے دن ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 13ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہماری بیان کردہ نماز قائم کی اور ہمارے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا اور ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھا اور تناول کیا یعنی اس کو کھایا، تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حفاظت کا ذمہ ہے، پس تم اللہ کی حفاظت میں دخل اندازی نہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 14ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو میرا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ شخص اٹھ کر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہے کہ وہ کسی جنتی انسان کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 15ویں حدیث۔ سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے استفسار کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سوا، آپ نے فرمایا، تم اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو یعنی اسی پر جم جاؤ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 16ویں حدیث۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نجد کے باشندوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے سر کے بال پراگندہ تھے۔ اس کی آواز کی بھن بھناہٹ تو ہمارے کانوں میں آ رہی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کے قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، اور کچھ فرض نہیں، البتہ نفل نماز ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، اس کے سوا بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ نفل روزے ہیں۔
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ فرض ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا اس کے سوا بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ نفلی صدقہ ہے۔ راوی نے ذکر کیا اس کے بعد وہ شخص واپس چلے گئے اور وہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم نہ میں اس پر زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ انسان درست کہتے ہیں تو کامیاب ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث میں صرف 3 فرائض کا ذکر ہے، حج کا ذکر نہیں ہے۔ یہ راوی کا اختصار ہے، ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں حج کا ذکر موجود ہے اور توحید و رسالت کی گواہی کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سائل مسلمان تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرائض کی پابندی نجات کے لیے کافی ہے، اگرچہ نفل عبادات میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 17ویں حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد یعنی قافلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا آپ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ راوی کو شک ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم قبیلہ ربیعہ سے ہیں۔ آپ نے انہیں خوش آمدید کہنے کے بعد فرمایا تم رسوا ہو نہ شرمسار، کیونکہ یہ لوگ بغیر جنگ کے اپنی خوشی سے اسلام لائے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مدر کا کافر قبیلہ آباد ہے۔ ہمیں فیصلہ کن بات سے آگاہ فرمائیں جس سے ہم ان لوگوں کو مطلع کریں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ نیز انہوں نے آپ سے مشروبات یعنی پینے کی چیزوں کے برتنوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس پر آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا یعنی روکا۔ ان کو حکم دیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے سے مقصود کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان باللہ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے سے مقصود اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ وہ نمبر 1 سبز مٹکا، نمبر 2 کدو، نمبر 3 چٹھو اور نمبر 4 چینی والے برتن ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا ان باتوں کو محفوظ کرو اور تمہارے پیچھے قبیلے کے جو لوگ ہیں انہیں ان سے آگاہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا، البتہ الفاظ بخاری کے روایت کردہ ہیں۔ وضاحت: اس حدیث میں توحید و رسالت کا ذکر محض تمہید کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ اصل 4 باتیں بعد میں مذکور ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 4 غنیمت سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا، اور جن 4 باتوں سے روکا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 سبز مٹکا، یہ برتن مٹی سے تیار کیا جاتا تھا، اس میں بالوں اور خون کو ملایا جاتا تھا۔ نمبر 2 کدو، یہ مشہور سبزی ہے، جب کدو بڑا ہو جاتا تو خشک ہونے کے بعد اس سے گودا نکال کر اس کو بطور برتن استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3 چٹھو، کھجور کے تنے کو کھود کر بنایا جاتا تھا۔ نمبر 4 چینی والا برتن، یہ برتن تو آج کل بھی ہیں، ایک طرح کا چکنا مادہ تھا جو برتن کو لگایا جاتا تھا جس سے برتن ملائم ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان برتنوں میں نبیذ تیار کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے وہ لوگ ان برتنوں میں شراب بناتے تھے۔ اب اگر ان برتنوں میں وہ نبیذ بنائیں گے تو خدشہ تھا کہ کہیں نبیذ میں جلد نشہ کا مادہ نہ پیدا ہو جائے اور نبیذ شراب بن جائے۔ جب خطرہ نہ رہا تو آپ نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت مرمت فرما دی۔ واللہ عالم۔ نبیذ کھجور سے بنائی جانے والی ایک مشروب کا نام ہے۔
ایمان اور اس کے مسائل کی 18ویں حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری اور زنا نہیں کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ کسی پر تہمت لگاؤ گے، اور نہ کسی اچھے کام میں نافرمانی کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا اس کا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہے، اور جس شخص نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کسی کام کو کیا پھر دنیا میں ہی اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی، اور جس شخص نے ان کاموں میں سے کسی کام کو کیا لیکن اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو سزا دیں گے۔ چنانچہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث میں جن باتوں پر بیعت لی گئی ہے ان میں شرک نہ کرنے پر بھی بیعت لی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ جس شخص نے ان باتوں کی مخالفت کی اور اس کو دنیا میں سزا مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس سے دیگر دلائل شرعیہ کی روشنی میں شرک کو مستثنیٰ کیا جائے گا۔ شرک کی سزا اس کے لیے کفارہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو ہرگز معاف نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ گناہوں کو جس شخص کے لیے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 19ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز عیدگاہ میں تشریف لائے۔ آپ کا گزر خواتین کے پاس سے ہوا۔ آپ نے انہیں خطاب کیا، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ دوزخ میں تمہاری کثرت ہوگی۔ خواتین نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، کس لیے؟ آپ نے فرمایا، تم کثرت کے ساتھ لعنت بھیجتی اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو عقل اور دین میں ناقص ہو اور سمجھدار انسان کی عقل کو غارت کرتی ہو۔ خواتین نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ خواتین نے اقرار کیا۔ آپ نے واضح کیا کہ یہ ان کی عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ بعد از آپ نے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ وہ نماز ادا کرتی ہے اور نہ وہ روزے رکھتی ہے؟ خواتین نے جواب دیا، بالکل درست ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقص ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 20ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کے لیے یہ جائز نہیں، اور ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے جیسا کہ اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا لڑکا ہے، حالانکہ میں یکتا و بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں جنا گیا ہوں، اور میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: حدیث نمبر 19 اور 20 حدیث قدسی ہے۔ ایسی حدیث جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ واللہ اعلم۔